أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ابھی جو تلاوت قرآن پاک آپ نے سماعت فرمائی سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی، اسی کے ترجمے کو جانیں گے کہ رب تعالیٰ نے اس میں کیا حکم فرمایا. جو بنی اسرائیل نے اتنا بڑا کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا، ظلم کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر کہ انہوں نے شرک کیا، تو اس کے بارے میں پھر رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اور اس جب قال کہا موسیٰ لقومہ ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم انکم بے شک تم ظلمتم تم نے ظلم کیا انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم تم نے بنا لیا اجلا بچھڑا، فتوبو سو تم توبہ کرو، الا طرف بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، فقتلوا سو تم ہلاک کرو انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ خیر لکم خیرن یعنی بہتر ہے، لاکم تمہارے لیے، اندہ نزدیک، بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، فتابہ اس نے توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، انہ ہوا بے شک وہ، تواب الرحیم تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے کہ جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. تو جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، معجزے عطا کیے. اب یہ وہ کھلی نشانیاں تھیں کہ جو رب تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جو عطا ہوئی تھیں، تو یہ کسی بھی انسان کے لیے مشکل نہیں رہتا کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر راہ راست پر آ جائے اور ہدایت اسے مل جائے، وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے اور سب راستے چھوڑ کر ہدایت کے راستے کو اپنا لے. لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اور اسی لیے پھر جب رب تعالیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تو اس کے بعد انہوں نے جب بچھڑے کا وہ پوجا کی اور بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو پھر انہیں اس وقت احساس ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ کر آئے، تو انہوں نے اس وقت تک ان کے جو بچھڑے کی محبت تھی وہ پوجا کر کے ان کے دلوں کو
میں گھیر لیا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ان کو ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ تو تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ایک شرط رکھی اور انہوں نے یہ کیا تاکہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں کے مطابق، کہ اپنے خالق سے توبہ کرو تاکہ اس سے بڑھ کر جو تم نے ظلم کیا ہوگا اور تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور تم پوجو غیروں کو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ جن جن لوگوں نے بچڑا کو پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگوں کو کہا کہ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کر دو۔ قدرتی طور پر اس وقت اندھیرا چھا گیا اور جب اندھیرا چھٹا تو انہیں روک دیا گیا اور شمار کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ 70,000 آدمی اس وقت تک قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ بھی قبول ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک بہت سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور اپنے اور غیروں کو یکساں طے کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں پھر بخشا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا گیا، قاتل کی اور باقی باقی تمام لوگوں کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب اس طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ اب تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے، یعنی انہیں معاف فرما دیا گیا۔ اور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجہ میں ہیں اور وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو صبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریہ وزاری جو تھی وہ موقوف ہوئی، کیونکہ ان کے اپنے جو اس میں شہید ہو گئے تھے سارے رشتہ دار تھے ان کے اپنے، تو ان کی تلواریں، نیزیں، چھرے، چھریاں چلنی بند ہوئیں، تو آپس میں باپ بیٹوں بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا، تو رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو کنز ایمان میں بھی یہ فرمان موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں گوسالہ پرستی کی عذر خواہی کے لیے حاضر لائیں۔ حضرت ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے لے گئے اور جب منتخب کر کے طور پر لے گئے تھے، کوہ طور پر بلایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم آپ کا یقین نہ کریں گے کہ جب تک رب تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ تو اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سارے مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یک کے بعد دیگرے زندہ فرما دیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی، شان انبیاء بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو لن نؤمن لک، یعنی کہنے کی جو شامت میں بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے تھے، تو حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد والوں کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی جناب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے کو زندہ فرماتے ہیں۔ یہ اس کی شان ہے کہ جس کو جو شان عطا فرما دے وہ شانوں والا خود ہی عطا کرنے والا ہے۔ طاقتیں ساری اسی کی ہیں، رحمتیں ساری اسی کی ہیں، اور وہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ بس رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔